لائک کامنٹ اور شیئر سبسکرائب بھی کر دیں۔ ناول تم میری ہو قسط 20 تحریر کل۔ اس وقت ہال میں انور خان جو ابھی بھی دروازے میں کھڑا تھا، ساتھ خوبصورت سی نازک سی نائلہ احمد تھی۔ وہ بھی سب کو دیکھ کر تھوڑا سا مسکرائی۔ سکندر خان، سفیان خان، علیان خان حیران و پریشان انور خان کے مسکراتے چہرے دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا سکندر خان کے بالکل سامنے کھڑا ہوا اور رخ موڑ کر سب کی طرف دیکھا اور کہا، آج کے دن کے معزز مہمانوں، سب سے پہلے میں دیر سے آنے کی معذرت کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ سب سے کچھ وقت دینے کی درخواست کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہاں پر آنے والوں کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے، لیکن مجھے اپنے پارٹنر سکندر خان کے ساتھ کچھ بات کرنی ہے۔ سکندر خان اور میں آپ سب سے آدھے گھنٹے بعد ملتے ہیں۔ پھر سکندر خان کو بھی دیکھا اور اشارہ کرتے ہال سے منسلک کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ سکندر خان نے سب کو ایک نظر دیکھ کر انور خان کے ساتھ قدم بڑھائے۔ وہ کمرے میں آتے ہی سکندر خان نے انور خان کو دیکھ کر کہا، انور خان، یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو؟ انور خان نے کہا، دیکھو سکندر خان، میں بہت وقت سے عابد خان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تمہارے ساتھ کام اس لیے کرنے کا سوچا کہ تمہارے دشمن نے مجھے تکلیف بھی دی، وہ بھی صرف اس لیے کہ میں تم سب کا دشمن ہو جاؤں۔ تو اس لیے میں نے بابا سے اور حاکم انکل سے بات کر کے ہی ارجنٹ ہی کینیڈا آیا ہوں۔ اگر تو تم اپنے شیئرز ان کو بیچتے ہو تو تم صرف عابد خان اور فیاض ملک کے غلام ہی کہلاؤ گے، اور اگر تمہیں پھر بھی میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے ہو تو اپنے شیئرز تم مجھے بیچ دو، اور اگر پھر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ 70% پر کام کرنے کو راضی ہوں۔ کچھ دیر سکندر خان اور انور خان کمرے میں ہی رہے۔ جب عابد خان نے تیکھی نظروں سے سفیان خان کو دیکھا اور فیاض ملک کے قریب ہوا۔ فیاض ملک، یہ سب کیا تھا؟ وہ دونوں گھرانوں کی تو آپس میں دشمنی ہو گئی تھی۔ فیاض ملک نے کچھ نہیں کہا۔ سکندر خان جیسے کروڑوں کا فائدہ ہونا تھا، لیکن انور خان کی وجہ سے سکندر خان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ سکندر خان اور انور خان دونوں جب باہر آئے، سکندر خان نے ڈائس کے پاس جا کر کہا، میں اب سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا پارٹنر انور خان ہے، جو میرے ساتھ آگے جا کر کام کرنے والا ہے۔ سکندر خان نے اپنا فیصلہ سنایا اور سب کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔
اب وہ لوگ سکندر خان کے آفس میں تھے جب انور خان ڈرائی فروٹ کھاتے ہوئے مسکرایا۔ سکندر خان کو دیکھ کر پھر ہنسا۔ سکندر خان جو علیان خان سے باتوں میں مصروف تھا، انور خان کو دیکھا جو اسی کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ سکندر خان نے انور خان کو دیکھ کر کہا، کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ انور خان اس کی بات پر پھر سے کہکا لگایا۔ سکندر خان کے ماتھے پر بل ڈالے دیکھا، کیا تم نے کبھی خواب میں پریشان دیکھا؟ علیان خان بھی اب آہستہ سے مسکرایا۔ سکندر خان نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی شوق نہیں وہ دیکھنے کا، انور خان نے کہکا لگا کر کہا۔ کبھی کبھی جو ہمارا شوق نہ ہو وہ بھی قدرت کرواتی ہے۔ سکندر خان نے سنجیدگی سے کہا، لگتا ہے تمہارے دماغ کو جھٹکا لگا ہے میرے ساتھ کام کرنے سے۔ انور خان نے کہا ہنستے ہوئے، نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی جھٹکا نہیں ملا ہے، لیکن میں حیران ہوں، تم کنزا ملک سے منگنی کر چکے ہو اور تمہاری بیوی نے تم سے کچھ نہیں کہا، لیکن میرا دل کہتا ہے آج تم گھر جاؤ گے، پری تمہیں دن میں ہی پرستان کی سیر کروائے گی۔ علیان خان نے بہت ضبط کرتے بھی منہ سے ہنسی نکلی تھی۔ یار تمہیں کس نے کہا تھا کہ کنزا سے منگنی کرنے کا میڈیا میں بھی شور کرنا ہے؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا ہے، سکندر خان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن کنزا ملک ہر جگہ جا کر میڈیا سے یہی کہتی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہو۔ یہ تو تمہیں فالو کرنے والی لڑکیوں کے دل پر وار ہوا ہے۔ پھر پری کیسے اتنی خاموش ہے؟ مجھے حیرت ہے، انور خان نے پستہ اپنے منہ میں رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ سکندر خان نے کہا، وہ ابھی نہیں جانتی ہے۔ کیا مطلب وہ نہیں جانتی ہے؟ کیا اس کے پاس فون نہیں ہے یا وہ تمہارا انسٹاگرام نہیں دیکھتی ہے؟ میں نے فلیٹ کا نیٹ بند کیا ہے۔ انور خان کا بلند کہکا پورے آفس میں گونجا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی ہنسی نہیں آئی؟ تم بھی تو اپنے پارٹنر کے ساتھ تھے، کیا تم نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے؟ انور خان نے مسکرا کر کہا، نہیں، میری شادی ہو چکی ہے اور مجھے اپنی بیوی پسند آنے لگی ہے، اور اب تو یہ حالت ہے اسے دیکھے بنا نیند نہیں آتی ہے۔ سکندر خان نے کہا، مطلب محبت ہونے لگی ہے تمہیں؟ انور خان نے کندھے اچکائے، وہ پریگننٹ ہے۔ علیان اور سکندر خان نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ انور خان اب مسکراتے ہوئے بولا، وہ پریگننٹ ہے؟ ہاں، اس کی عمر اس سب کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اپنی طرف سے بہت کوشش کروں گا کہ اس کا بہت خیال رکھوں۔ اس کو اتنا نارمل دیکھا۔ سکندر خان نے کہا، تم اس بچے کو رکھنا چاہتے ہو؟ انور خان نے حیرانی سے سکندر خان کو کہا، مطلب میں اس بچے کو رکھنا چاہتا ہوں، یہ میرا بچہ ہے اور کون اپنا بچہ نہیں چاہتا ہے؟ کیا انکل کو پتہ ہے؟ انور خان نے نفی میں سر ہلایا۔
میں ان کو ابھی نہیں بتانا چاہتا ہوں، وہ پہلے ہی خوش نہیں ہے اس شادی سے۔ مجھے کچھ مہینے بعد خود ہی پتہ چل جائے گا۔ کیا تم خوش ہو؟ سکندر خان نے تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا۔ انور خان نے کہا، میں خوش ہی نہیں ہو پا رہا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے وہ بہت کمزور ہے، ہر وقت سٹریس لیتی ہے۔ سکندر خان نے کہا، تم عنایا کو اس کے پاس بھیج دو، اس طرح اس کے پاس کوئی ہوگا تو اپنی پریگننسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں سوچے گی، اور عنایا کے ساتھ کھانے پینے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو۔ انور خان نے اس بات پہ سر ہلایا۔ تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انور خان، میں ویسے تمہارے اپنے بارے میں ویسے تمہارے ستارے مجھے گردش میں نظر آتے ہیں آج کل۔ تمہارا بچوں کا کوئی سین نہیں ہو سکتا ہے۔ سکندر خان مسکرائے۔ دیکھو، اگر تمہاری جگہ اپنے گھر میں نہ ہو تو تم میرے گھر آ سکتے ہو، دونوں ساتھ میں رات گزاریں گے۔ انور خان نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ سکندر خان نے کہا، نہیں، اب اتنے بھی برے دن نہیں ہے کہ رات تمہارے ساتھ گزاروں۔ بیوی جتنی بھی غصے میں ہو، وہ شوہر کو برستی بارش میں گھر سے نہیں نکالے گی۔ انور خان نے ہنستے ہوئے کہا، چلو یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ شوہر نے بے وفائی کی ہے، اور وہ بھی اتنے دھوم دھام سے کہ سوشل میڈیا پر چرچے ہوں، تو پھر بیوی ایسے شوہر کو چلتی گاڑی کے سامنے کھڑا کر دے۔ تم بارش کی بات کرتے ہو۔ عالیان کا قہقہ بے ساختہ تھا اور ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ سکندر خان دوپہر میں ہی گھر آیا تھا۔ پری نہائی، بالوں کو ٹاول میں باندھ رکھا تھا اور کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ سکندر خان کو گھر کے کھانے بہت زیادہ پسند تھے، اس لیے پری رات کا کھانا بناتی تھی، لیکن آج سکندر خان نے پری سے کہا تھا کہ وہ دوپہر کو آئے گا۔ سکندر خان خاموشی سے اپنا کوٹ صوفے پر رکھا، ٹائی بھی اتاری، شوز بھی۔ وہ آرام سے پری کے پیچھے ہی کھڑا ہوا۔ پری کو ابھی بھی نہیں پتا تھا۔ وہ جیسے ہی مڑی، ڈر کر چیخی، اب کیا کرتے ہیں؟ مجھے ڈرا دیا آپ نے۔ سکندر خان نے پری کو غور سے دیکھتے ہوئے اطراف پہ ہاتھ رکھے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے میری جان، میں تمہیں ڈرنے تھوڑی دوں گا۔ تمہیں تو صرف مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ تم اتنی جلدی کیوں نہ آئی؟ تھوڑا انتظار کر لیتی۔ ابھی پھر سے تم نے نہانا ہے میرے ساتھ؟ پری نے گھبرا کر نظریں جھکاتے ہوئے کہا، خان، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے پھر سے نہیں نہانا، آپ خود نہا لیں۔ اس سردی میں نہانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے بولی، خان، گھر میں نیٹ نہیں ہے اور نہ ہی آپ مجھے کہیں لے کر گئے ہیں۔ اتنی خوبصورت بارش ہوتی ہے لیکن میں دیکھ نہیں پاتی ہوں سردی کی وجہ سے۔ سکندر خان نے کہا، اگر میں تمہیں ایسی جگہ لے کر جاؤں جہاں تم ہر وقت بارش دیکھو گی تو بدلے میں پھر میں جو کہوں گا وہ کرو گی؟ پری نے خوشی سے اس بات پہ سر ہلایا۔ ٹھیک ہے،
تم تیار ہو جاؤ، پھر نکلتے ہیں۔ کیا ہم کھانا بھی اپنے ساتھ رکھ لیں؟ ہم وہاں کھا سکتے ہیں۔ سکندر خان نے مسکرا کر سکندر خان کی نظریں سے گھبراتے ہوئے کہا، یار جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تم سے نظر اٹھائی نہیں جاتی ہے، اور جب تم خود مجھے دیکھتی ہو تو 10 منٹ بھی دیکھتی ہو۔ سکندر خان نے پری کی قلب اختیاری میں سکندر خان کو دیکھنے کا کہا، کیا میں نے کبھی کہا ہے تم مجھے نہیں دیکھو؟ پری نے شرماتے ہوئے کہا، تیار ہونے دینا خان۔ سکندر خان نے اس کے سرخ تم سے شرم کر کے مجھے اپنا کام خراب نہیں کرنا۔ اگر شرم کرنے پر آیا تو بس پھر میری عمر بہت کم ہوگی، کیونکہ شرم میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پری کا چہرہ سرخ ہوا جب سکندر خان نے پری کو جانے کا کہا۔ سکندر خان کا ارادہ پری کو کچھ وقت کے لیے یہاں سے دور رکھنا تھا، جب تک حاکم خان نہیں آ جاتا۔ سکندر خان پری کو کینیڈا کی مشہور جگہ ٹفینوک لے کر جا رہا تھا۔ سکندر خان نے پری کو گاڑی میں بٹھا کر کہا، ہم لوگ ایک بہت خوبصورت جگہ پر جانے والے ہیں، جو رومانٹک بھی بہت ہوگی، خوبصورت بھی ہوگی۔ تم وہاں بارش کو بہت اچھے سے انجوائے کرو گی۔ پری بھی کافی خوش تھی، لیکن تم نے کہا تھا پھر جو میں کہوں گا وہی کرو گی۔ پری نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے ہم وہاں تو جائیں نا۔ سکندر خان نے اسی کے انداز میں کہا، وہاں تو ہم جا رہے ہیں نا۔ وہ پری ہنسی۔ 2 گھنٹوں میں سکندر خان ٹفینوک ایک لگژری جگہ تھی جہاں بارش بڑی شدت سے ہوتی تھی۔ سکندر خان کو پری کے لیے یہ جگہ پسند تھی۔ چسٹرمن بیچ کے کنارے پر بنایا گیا تھا یہ جگہ۔ سکندر خان نے برستی بارش کو دیکھ کر کہا، کیا یہ جگہ ٹھیک رہے گی تمہارے لیے بارش کو انجوائے کرنے کے لیے؟ پری بہت حیرانی سے اتنی خوبصورت جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں چاروں طرف جنگلات، چٹانوں اور ساحلی مناظر تھے۔ پری نے چہک کر کہا، خان یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، مجھے بہت اچھی لگی۔ سکندر خان نے پری کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، ابھی تمہیں بھی اور بھی اچھا لگے گا جب ریزورٹ میں اپنے کمرے میں جاؤ گی۔ سکندر خان نے گاڑی سے نکلتے ہوئے پری کا دروازہ کھولا اور پری کو ہاتھ سے پکڑ کر اندر گیا۔ پری تو اتنی سردی میں ہی کپ آ گئی تھی۔ وہ لوگ سیدھا اپنے کمرے میں آئے۔ کمرہ دیکھ کر پری بے اختیار مسکرائی۔ کمرے میں شیشے کی دیواریں تھیں، بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ پری نے کمرے میں کھڑکیوں کے قریب جا کر دیکھا، باہر دھند سے ڈھکے سمندر کو دیکھا۔ بارش اپنے آب و تاب سے تھی۔ سکندر خان نے سردی کو کم کرنے کے لیے فائر پلیس کو جلایا۔ پری نے سکندر خان کو دیکھ کر کہا، بہت بہت شکریہ، مجھے یہ جگہ بے حد پسند آئی۔ سکندر خان نے پری کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پری کو
خالی شکریہ نہیں چلے گا، اس لیے تو تمہیں مجھے آج سکون آواز پیدا کر ہوتی۔ کمرے میں فائر پلیس کی ہلکی سی روشنی پھیلی تھی۔ سکندر خان نے پری کو اپنے
انور خان اپنے گھر میں تھا جب اسے عابد خان کا فون کال آیا۔ انور خان کے پاس عابد خان کا نمبر سیو نہیں تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے کون فون کر رہا تھا۔ انور خان نے طنزیہ مسکراہٹ سے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا، فون پک کیا، لیکن خاموش رہا۔ انور نعمان خان، بھاری آواز میں اس کو میں کہا گیا۔ جب میرا پورا نام جانتے ہو تو تمہیں نہیں معلوم ہوگا کہ یہ نمبر بھی انور خان کا ہے، یا پھر میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے جاسوس بڑے بیکار ہیں، یا تم ان کو تنخواہ بہت کم دیتے ہو۔ ویسے یہ بہت بری بات ہے، اپنے ملازموں کو اتنی کم تنخواہ، وہ بھی تم جیسے آدمی کا۔ افسوس ہوا تمہارے اتنے چھوٹے دل پر، انور خان نے کہا۔ سننے والے نے ایک کہکا لگایا۔ تم کافی ہوشیار ہو، جیسے مجھے لگا تھا۔ میرے دل کو لگے ہو، اس لیے ہی تو تمہیں فون کیا ہے۔ عابد خان کسی کو خود کال کبھی نہیں کرتا۔ تم خود کو خوش نصیب سمجھو کہ میں نے تمہیں فون کیا تھا۔ اب انور خان نے کہکا لگایا تھا۔ نہیں، میں ایسی بکواس کو دل پر نہیں لیتا ہوں۔ اور تم نے مجھے کیوں یاد کیا، میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے میں اپنا اور تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا۔ تو جلدی سے اپنی عرضی بیان کریں۔ عابد خان نے لب پینچ کر اپنا غصہ دبایا تھا۔ انور خان، تم نے سکندر خان کے ساتھ کام کرنے پر حامی کیوں دی تھی؟ اور تم سکندر خان کے ساتھ کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ وہ اس وقت بہت بری طرح فیل ہو چکا ہے۔ تو تم خود سوچو، وہ تمہیں کیسے کوئی منافع دے گا؟ عابد خان انور خان سے بہت بے چین تھا۔ اگر انور خان سکندر خان کے ساتھ پارٹنر ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ انور خان نے کہا، اس کی تم فکر نہیں کرو۔ تم مجھے بھی سکندر خان کی طرح اپنی اچھائی دکھا کر زیر نہیں کر سکتے ہو۔ میں تمہارے بارے میں بھی جانتا ہوں جو دنیا نہیں جانتی ہے، اور اگر میں نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ عابد خان نے غراتے ہوئے کہا۔ انور خان، تم حد سے کچھ زیادہ بڑھ رہے ہو۔ میں تم سے بہت آرام سے بات سے پیش آ رہا تھا، لیکن شاید تمہیں میرا اچھے طریقے سے بات کرنا پسند نہیں آیا۔ چلو، ایسا تو پھر ایسا ٹھیک ہے۔ میں تم سے صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ تم سکندر خان کے ساتھ پارٹنرشپ چھوڑ دو۔ میری پھر تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ انور خان نے آرام سے کہا، دشمنی تو بہت بڑی ہے عابد خان۔ تم نے مجھے میرے ہی فارم ہاؤس پر برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن دیکھ لو، میں بالکل تمہارے سامنے اور پہلے سے بھی زیادہ طاقتور بن کر اب مجھے یہ بھی بتا دو کہ میرے ساتھ وہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو کبھی تمہارے ساتھ کام بھی نہیں کیا جو تم حسد میں یہ سب کرو، اور تم میرے بارے میں بھی سب جانتے تھے، تو تم کیسے ایسا کر سکتے ہو؟ اس لیے دشمنی کی تو تم بات ہی نہ کرو۔ وہ تو مہینہ پہلے ہی اس رات شروع ہو گئی تھی۔ تم نے اپنی چال چل لی تھی۔ عابد خان، اب میری باری ہے۔ اب تم انتظار کرو میرے دوسرے وار کا۔ بہت آسان سمجھ لیا تھا تم نے مجھے، ہاں؟ عابد خان اس وقت غصے کی شدت سے تنے ہوئے رگوں سے فون ہاتھ میں
لیے ہوئے تھا۔ اچھا تو تم یہ سب بھی جانتے ہو۔ ویسے مجھے سکندر خان جکڑنے کے بجائے تمہیں جکڑنے میں زیادہ فائدہ تھا، لیکن خیر دیر آئے درست آئے، اب سے تم بھی سکندر خان کے ساتھ شامل ہو۔ اچھا میں نے سنا تھا وہ لڑکی مری نہیں تھی، سفیان خان نے بہت کوشش کرتے ہوئے بچایا تھا، اور پھر وہ کہاں گئی؟ میں اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تم نے تو اپنی ساری مردانگی دکھائی تھی، اب میں اسے ڈھونڈ کر خود بھی چیک کرنا چاہتا ہوں۔ پورے علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور بہت نازک تھی۔ اس کی نازکی تو دیکھو، وہ تمہیں ایک رات بھی سہن نہیں کر سکی تھی۔ پھر جب تم وہ انور خان نے دھاڑتے ہوئے کہا، اپنی بکواس بند کرو عابد خان، ورنہ میں تم پر ایسا قہر نازل کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اگر ایک لفظ بھی اس کے بارے میں کہا تو۔ عابد خان کا جاندار قہقہ فون میں گونجا۔ تم تو اسے محبت کرنے لگے ہو، لیکن اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، وہ چیز ہی ایسی تھی۔ لیکن تم اب کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ کہیں وہ اب بھی تو تمہارے پاس تو نہیں ہے؟ انور خان کے جسم کی ساری رگیں تن گئی تھی۔ عابد خان پہلے میں پھر بھی کچھ زیادہ نہیں کرتا، لیکن اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ عابد خان میں تمہارے جڑ تک ختم کروں گا، بس تم اب میرا انتظار کرنا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ عابد خان نے ہنستے ہوئے کہا، یار اتنا غصہ نہیں ہو، تم تو اب اپنی بیوی کی حفاظت کرو، کیونکہ عابد خان پنجرے سمیت ہی چڑیا کو لے جاتا ہے۔ تمہاری بیوی بہت کم عمر ہے، بلا کی خوبصورت ہے، مزہ آنے والا ہے۔ وہ یہ کہتے ہی فون بند کر گیا تھا۔ انور خان نے غصے سے اپنا فون دیوار پر دے مارا اور اپنے بال جکڑ لیے۔ جلدی سے اپنے لیپ ٹاپ آن کیا، وہاں اپنے کمرے کو دیکھا جہاں نازک سی درخشاں بے خبر سو رہی تھی۔ انور خان بے چین ہوا، وہ عابد خان کے ہر کام سے واقف تھا، وہ تو کتنے سال گزرنے کے بعد بھی پری کو نہیں بھولا تھا، وہ اب بھی پری کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ درخشاں اگر اس کی نظر میں آئی ہے تو وہ پری کے بعد درخشاں کو بھی نقصان دے سکتا تھا۔ انور خان نے ٹیبل پر زوردار مکہ مارا تھا۔ صبح 11 کا وقت تھا جب پری کی آنکھ بارش کی تیز آواز سے کھلی اور سکندر خان کی گرم شرٹ میں تھی۔ پری کو کمرے میں بہت ٹھنڈ محسوس ہوئی تھی کیونکہ فائر پلس بند تھا، شاید سکندر خان نے رات بند کیا تھا کسی پہر۔ سکندر خان نے پری کو جکڑے رکھا تھا اپنے سینے پر۔
کنزا نے فیاض ملک کو دیکھا۔ بابا، میں سمجھی نہیں، آپ سکندر خان کو اپنے ساتھ پارٹنر کیوں چاہتے ہیں؟ آپ اسے یہ سب مجھ سے شادی کرنے پر مجبور کر رہے تھے نا؟ وہ تو ہو گیا، اس لیے اب پریشان نہ ہو، چھوڑ دے۔ وہ کیوں ساتھ کام نہیں کر رہا ہے؟ کنزا نے لاپرواہی سے فیاض ملک کو بتایا۔ تم کو لگتا ہے کہ وہ کسی کی جال میں اتنے آرام سے آ سکتا ہے؟ تمہاری بہت بڑی بھول تھی۔ وہ پری سے شادی کر چکا ہے۔ اس کی زندگی سے اگر تم پری کو نکالنا چاہتی ہو تو اس کا ہمارا محتاج ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ تمہارے ساتھ یہ منگنی ختم بھی کر سکتا ہے۔ اور اب تو انور خان اور نعمان خان بھی سکندر خان کے ساتھ ہیں۔ میں نعمان خان کو بھی کئی فون کیا تھا اسے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ پٹھان یہ بہت اڑیل ہوتے ہیں، جہاں ایک دفعہ زبان دے دی بس پھر ان کو کوئی بھی اپنی زبان سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ کنزا نے مسکرا کر کہا، بابا آپ اس چیز کی بالکل بھی فکر نہیں کریں کہ اس کی زندگی سے اس کی بیوی کو کیسے نکالنا ہے۔ وہ سب میں سوچ چکی ہوں۔ اگر وہ اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تو کیا ہوا، پری تو چھوڑ سکتی ہے نا؟ اور ویسے بھی آپ لوگ کب تک پری کو چھوڑ سکتے ہیں؟ عابد خان مرتا ہے اس پر، وہ پری کو مار تو سکتا تھا لیکن اسے کبھی سکندر خان کے پاس نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ یہ سب تو عابد خان بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو یا مجھے اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حلیمہ جو ان کی باتیں سن رہی تھی وہ بہت پریشانی سے بولی، ایک اور نقصان تم میرے خاندان کا نہیں کر سکتے ہو۔ اب اور خاموش نہیں رہ سکتی ہوں میں۔ تم نے اپنی بیٹی کو اپنے نقش قدم پر چلایا۔ حلیمہ آج کل بہت بیمار رہتی تھی، جسم میں اب زیادہ دیر کھڑے رہنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ کہ اچانک اس کی صحت اتنی خراب ہو گئی تھی۔ اگر سیڑھیوں سے نیچے آتی تو سانس پھولنے لگتا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی، لیکن وہ جس دن سکندر خان سے ملے گی اسی دن جانا چاہتی تھی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ عابد خان راکنگ چیئر پر بیٹھا، اپنا سگار منہ میں لیتا۔ پری سے حیدر خان بہت حفاظت کرتا ہے وہ تمہاری، لیکن عابد خان سے کوئی بھی نہیں بچ سکا، تمہارا باپ تک نہیں بچ سکا، پھر سکندر خان کب تک تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ 4 سال پہلے تمہیں دیکھا تھا، اتنا حسین سکندر خان کی باہوں میں رہتا، لیکن حیدر خان کو بھی آج معاف کرتا ہوں۔ میرا آشیانہ برباد کر دیا تھا، اس کا مرنا تو تھا، لیکن میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم بھی تو میری بربادی کی سزا کے مستحق ہو، لیکن میں تمہیں وہ سزا دینے والا ہوں کہ تم روز مرو گی اور روز جیو گی۔ اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تمہیں سکندر خان نے چھو لیا، اب تم میرے لیے ناپاک وجود ہو، تو ناپاک وجود کے ساتھ میں کوئی رحم نہیں کرتا ہوں۔ میں تو تمہیں تمہاری پاکیزگی سمیت حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن سکندر خان کی بھی زندگی بہت کم ہے۔ میں کبھی حاکم خان کے آشیانے کو آگ کی نظر کروں گا۔ پھر وہ سرد لہجے میں کہہ لگا گیا، ساتھ ایک اور بھی آواز کہکے کی گونجی تھی، میں رحم نہیں کروں گا، میں نے رحم نہیں کیا تھا حیدر خان پر، وہ کہہ لگا تھا۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ سکندر خان اور پری نے یہاں ایک ہفتہ گزارا تھا۔
جب آج وہ واپس جانے والے تھے۔ وہ پری کو گاڑی میں بٹھا کر خود حاکم خان سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ پری سکندر خان کی مرسیڈیز میں ٹائم پاس کرنے کے لیے گاڑی میں دیکھنے لگی تھی، جب پری کو ایک خوبصورت پلیٹینم کی مردانہ انگوٹھی ملی۔ پری نے اٹھا کر دیکھا، بالکل سادہ سی، قیمتی۔ یہ خان کی نہیں ہو سکتی ہے، وہ تو رنگز پہنتے ہی نہیں ہے۔ پری کو معلوم تھا کہ سکندر خان رنگز نہیں پہنتا، وہ گھڑیوں کا شوقین تھا۔ کسی کی ہوگی۔ وہ سکندر خان کے پشت کو دیکھنے لگی، جو رخ موڑے حاکم خان سے باتوں میں مصروف تھا۔ سکندر خان نے بات کرتے ہوئے رخ پری کی طرف موڑا اور وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر خان نے پری کے دیکھنے پر ہلکا سا مسکرایا۔ بابا، میں ابھی نکلنے والا ہوں۔ ہاں، بہت شکریہ مجھے ایک ہفتہ دینے کے لیے، بلکہ میرا تو ابھی بھی دل نہیں کر رہا اس پرسکون جگہ کو چھوڑنے کے لیے۔ میں تو چاہتا ہوں میں اور میری بیوی یہیں شفٹ ہو جائیں۔ سکندر خان نے مسکرا کر کہا، تمہیں ایک ہفتہ دیا تھا، تم چھوڑے ہونے لگے ہو۔ جلدی سے آؤ اور اپنا کام سنبھالو میرے ساتھ۔ اور تمہاری ماں غصے سے بارود بن چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے جب میں نے کنزا سے شادی کرنے کا کہا تھا تو میں تکلیف شروع ہو جاتی تھی، اور جب تم نے پری کے ساتھ شادی کر لی ہے تو تمہیں یاد آیا کہ مجھے کنزا سے بھی شادی کر لینی چاہیے۔ ایک سے گزارا نہیں ہو رہا تھا، اور تم نے پری کا فون بھی بند کر رکھا ہے۔ آمنہ بھی کافی ناراض ہے تم پر۔ تو بابا، آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ منگنی کر لوں؟ میں نے اپنی مرضی سے صرف ایک ہی شادی کی ہے، اور میرا گزارا اسی سے ہو رہا ہے، نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے۔ اب آپ سارے معاملے مجھ پر ڈال کر سائڈ نہیں ہو سکتے ہیں، اور آپ کی بہو کو فون دیتا جو میں نے یہ ایک ہفتہ اتنے سکون سے اپنا ہنی مون انجوائے کیا ہے۔ کیا لگتا ہے وہ میرے ساتھ ہنی مون پر آتی اور مجھے اپنے قریب بھی نہیں چھوڑتی۔ اب اگر اسے پتہ چلے گا میں اس وقت کے لیے پریشان ہوں، تو تم پری کو بتانا کہ یہ سب مجبوری میں کیا ہے بس۔ ہاں، آپ مما کے سامنے جانا اور کہنا کہ میں نے مجبوری میں دھوم دھام سے منگنی کر لی، اور 1 مہینے بعد میری شادی بھی مجبوری میں دھوم دھام سے ہونے والی ہے۔ تو مما کیسا ری ایکشن دیں گی؟ یہ وہی کہے گی کہ چلے میرے سرتاج، آپ دنیا کے بے بس مجبور انسان ہیں، اور شادی بھی پوری دنیا کے سامنے مجبوری میں کر رہے ہیں۔ میں خوشی راضی ہوں اپنے سر پر سوتن لانے کے لیے۔ سکندر خان کی بات پر حاکم خان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھا، تم ابھی تو آ جاؤ، پھر ہم پری کو سمجھا دیں گے، تم پریشان نہ ہو، حاکم خان نے کہتے ہی فون بند کیا۔ سکندر خان نے ایک گہری سانس لی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب پری نے وہ انگوٹھی سکندر خان کے سامنے کی، خان، یہ رنگ کس کی ہے؟ آپ کی ہے، لیکن کبھی آپ کو پہنے تو نہیں دیکھا۔ سکندر خان نے چونک کر پری کے ہاتھ کو دیکھا۔ منگنی کے بعد سکندر خان نے غصے میں یہ رنگ اتار کر گاڑی کے ڈیش بورڈ پر پھینکی تھی، اور اب پری کے ہاتھ میں تھی۔ سکندر خان نے کہا، کیا تم اتنا مجھے غور سے دیکھتی ہو جو تمہیں پتہ ہو کہ میں یہ رنگ نہیں پہنتا ہوں؟ پری مسکرائی۔ نہیں، کبھی آپ کے ہاتھ میں کوئی رنگ دیکھی نہیں ہے نا، اس لیے پوچھا۔ کیا تمہیں میرے ہاتھوں میں رنگز پہننا پسند ہے؟ تو میں پھر تمہارے لیے پہن بھی سکتا ہوں میری جان۔ سکندر خان نے پری کا دھیان ہٹایا تھا۔